بدبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری بدبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو دو جہاں میں تیرے جیسا نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ اور ہزار مجمع قبائیں معروف ہوگا، ہزار مجمع قبائیں معروف ہوگا، نگاہ جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا، سبحان اللہ۔ نگاہ جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا۔ اور محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، جسے قدرت نے جنت کے حسین سانچے میں ڈھالا ہے، یہ وہ مٹی ہے جس میں آپ کے قدموں کی خوشبو ہے، یہاں پر سانس لے لینا بھی عبادت سے بالا ہے، اور یہی اعزاز ہے میرا، بس اسی پر ناز کرتا ہوں، غلام مصطفیٰ ہونا میرا حوالہ ہے۔ اور نہ علم و عمل پہ ناز ہے، نہ کام و کلام پہ ناز ہے، نہ دولت و دنیا پہ ناز ہے، فقط ناز ہے تو غلام مصطفیٰ ہونے پہ ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ نہایت ہی واجب احترام معزز مہمان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم جن کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر محترم جناب فاروق صاحب کو، جنہوں نے تسلسل کے ساتھ اس خوبصورت ذکر کی محفل کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، کیونکہ تسلسل سے کوئی کام کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ ویسے بندہ ایک دفعہ محفل کرا لے تو 6 مہینے کرائی نہ، کیا خیال ہے، ایک دفعہ بڑے ذوق شوق سے، لیکن فاروق صاحب کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے تسلسل کے ساتھ اس محفل کو جاری اور برقرار رکھا ہوا ہے۔ وہ بس اب تھوڑی دیر کروں گا بلا تمہید۔ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا 1000 دفعہ کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب غور کرنا ذرا، اقبال نے کیا کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اب اقبال نے صرف ایک عمل کی بات کی، یہ ذرا غور کرنا، عملوں کی بات نہیں، اگر ایک سے زیادہ ہوتی تو عملوں کہتا نا یا اعمالوں کہتا، ایسے ہی ہے نا چیز، لیکن اس نے کیا کہا، ایک عمل، صرف ایک عمل، یعنی وہ ایک عمل آپ کے پاس ہوگا تو دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی، وہی عمل آپ کے پاس ہوگا تو آخرت میں بھی آپ کو عزت ملے گی، وہی عمل آپ کے پاس ہوگا تو جنت بھی ملے گی، وہ اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ اب عمل ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے، اور وہ اب کیا عمل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفا کرنی، آپ کی بات سے وفا کرنی، آپ کی عادات سے وفا کرنی، آپ کے ہر عمل سے وفا کرنی۔ اقبال نے کہا نا کہ وہ شعر نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پوری کائنات محبت کرتی ہے یا نہیں، بتائیں نا، کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے محبوب سے محبت کرو، وہی محبت میری محبت ہے۔ یا اللہ تیری اطاعت کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کرو، وہی اطاعت۔ یا اللہ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو رب فرماتا ہے میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، وہی راستہ میرا راستہ ہے۔ اب عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں تو رب فرماتا ہے جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے، اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ دوستان محترم، اب دیکھیں نا، نماز خدا کے ذکر کا نام ہے، مصطفیٰ ہے ہی خدا کا ذکر، نماز خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے، عبادت خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، کائنات خدا کی ہے، راستہ مصطفیٰ کا ہے، قرآن پاک خدا کا ہے، زبان پاک مصطفیٰ کی ہے، ساری کائنات خدا سے محبت کرتی ہے، خدا خدا ہو کر مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، خدا خدا ہو کر
مصطفیٰ سے، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تعجب کی جا ہے کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد، حیرت تو یہ ہے کہ فردوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد۔ یعنی اقبال نے کہا ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بسنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں دوستان محترم، لا الہ ایک ذکر ہے، لا الہ ذکر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر ہے۔ لا الہ ایک ذکر ہے، محمد رسول اللہ ایک فکر ہے، آپ دلیل ہے اس کی۔ آپ مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کو نہیں پا سکتے۔ لا الہ ایک ذکر ہے، محمد رسول اللہ ایک فکر ہے، اور ذکر اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ فکر نہیں کریں گے۔ فکر اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کیونکہ جس ذکر کے ساتھ فکر نہیں، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس ذکر کے ساتھ فکر نہیں، اس ذکر کا کوئی، جس علم کے ساتھ عمل نہیں، اس علم کا کوئی۔ آج آپ مجھے بتائیں نا، علم ہے نا، دنیا میں تھوڑا علم ہے، ٹکے کا فائدہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے عالم بھی ہیں، بڑے بڑے مفتی بھی ہیں، بڑے بڑے پیر بھی ہیں، بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں، سارے ہیں نا۔ آپ مجھے بتائیں ان سے ملک کو ٹکے کا فائدہ ہے؟ چلے آپ بتائیں نا جی، کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو جس ذکر کے ساتھ فکر نہیں، اس ذکر کا کوئی، جس علم کے ساتھ عمل نہیں، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، جس دولت کے ساتھ برکت اور سخاوت نہیں، اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں، جس نیکی اور عبادت کے ساتھ اخلاص اور تقوی نہیں، اس نیکی اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، جس زندگی میں اللہ رسول کی اطاعت اور بندگی نہیں، اخلاق اور کردار نہیں، گفتار اور معاملات نہیں، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، جس زبان پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہیں، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ زبانوں میں سب سے خوبصورت زبان وہ ہے جو مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے، کانوں میں سب سے خوبصورت کان وہ ہیں جو مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں، الفاظوں میں سب سے خوبصورت الفاظ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے ذکر کے لیے چنے جاتے ہیں، گھروں میں سب سے خوبصورت گھر وہ ہیں جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہوتی ہیں، اور انسانوں میں سب سے خوبصورت انسان وہ ہیں جو ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا دوستان محترم، کلمہ پاک کے دو حصے ہیں، کلمہ پاک کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، ایسا ہی ہے نا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہیں؟ 12۔ اس کے بھی 12، اس کے بھی 12، ٹھیک ہے نا۔ نہ ان میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اور ان میں بھی کوئی، کیونکہ ذرا غور کریں کہ جو نقطے والا لفظ ہوتا ہے نا، حرف نقطے والا، وہ ذرا کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مکمل ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے نا جی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے جو حرف چنے ہیں وہ سب فل پاور ہے اور طاقتور ہے، ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بتائیں نا، کوئی ضرورت ہے؟ ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال نے کہا نا، جب سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کیا، میرا ہر کام آسان ہو گیا، میرے ہر مسئلے کا حل ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ اور مصطفیٰ میں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یہ اس لیے میں نے پاور والے لفظ لیے ہیں کہ میرے جیسا کوئی معبود نہیں اور مصطفیٰ جیسا کوئی معبود نہیں۔ اب معبود اسے کہتے ہیں جس کی حد سے زیادہ عبادت کی جائے، محبوب اسے کہتے ہیں کہ جس سے حد سے زیادہ عشق اور محبت کیا جائے، کیونکہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ، عقیدت اور ادب کے ساتھ، تعظیم اور تکریم کے ساتھ، تعزیر اور توقیر کے ساتھ عمل کیے، کو معین الدین بن گیا، کو فرید الدین بن گیا، کو قطب الدین بن گیا، کو باب الدین بن گیا، کو نظام الدین بن گیا، کو اولیاء الدین بن گیا، کو علاء الدین بن گیا، اور کوئی نور الدین بن گیا، اور کوئی نصیر الدین بن گیا، اسے دین مل گیا۔ کیونکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انعام عام لوگوں کو نہیں دیتا، خاص لوگوں کو دیتا ہے، عام لوگوں کو نہیں دیتا ہے۔ کن کو دیتا ہے؟ خاص لوگوں کو، اور جن کو دیتا ہے ان کی بصارت اور بصیرت کو تیز کر دیتا ہے۔ پھر زبان ان کی ہوتی ہے، بولنا رب کا ہوتا ہے، آنکھ ان کی ہوتی ہے، دیکھنا رب کا ہوتا ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، چھونا
रब का होता है। तो दोस्तान मोहतरम, जब इंसान उस मुकाम पे पहुंच जाता है, जब उस मुकाम पे तो फिर अल्लाह ताला इकबाल ने कहा ना, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं तो उस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है, मुकाम गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमिया गर हूँ, यही सोज नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुझे एक दिन एक बंदा कहता है, बड़े गौर से सुनना है, इनके अंदर 2 मैसेज हैं, बहुत बड़े मैसेज हैं, ये अपनी इस्लाह के लिए। अब जिस बंदे ने मेरे से पूछा वो तो यहाँ नहीं है, वो तो पाकिस्तान में है। वो मुझे कहता है कि मतलब फ़खर साहब ये बताएं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, तो ये हमें कैसे पता चले कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई है। मैंने कहा आसान सा तरीका है, इसमें कौन सा मुश्किल है। मैंने कहा अगर हमें नहीं पता जो पढ़ रहे हैं कि कबूल हुई है या नहीं कबूल हुई, तो हमारा पढ़ने का फ़ायदा क्या। मैंने कहा, कहता है वो कैसे। मैंने कहा हाँ ये तरीका मैं तुझे बता देता हूँ कि पैमाना है नापने का, उस पर नाप ले तू, तुझे खुद पता चलेगा तेरी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई। सीधा सा तरीका है। कहता है जी वो कैसे। मैंने कहा जब आप नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं ना, तो मैंने कहा मेरी तरफ देखना, अब तू मुझे बताना कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत है। तो जो सही होगा ना वो कबूल होगी, जो गलत होगा ना वो मरदूद होगी। अब तूने मुझे बताना है, मैं 2 अमल करूंगा, ठीक है ना। मैंने कहा तहियात पे बैठा, मैंने पढ़ा, तो जब मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, हाथ करें ना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खैरियत है। एक तरीका ये है, अब मेरी बात समझ गया ना। एक तरीका ये है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। कौन सा तरीका सही है। कहता है ये जो पूरी आपने तवज्जो दी है। तो मैंने कहा रब ने कहा जब मेरे महबूब को सलाम करो पूरी तवज्जो के साथ करो तो मैं नमाज कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह। अब मैंने इधर तवज्जो नहीं की तो उन्होंने कहा सलाम सही नहीं है। तो जब मुस्तफ़ा को करते हैं तो ध्यान गिरते रहे हम सजदों में, अपनी हसरतों की खातर अगर इश्क़ खुदा में गिरे होते तो कोई हसरत बाकी ना रहती। वो इकबाल ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि आज मस्जिद में अजीब शिकवा किया है खुदा ने, तो रोज़ाना मांगने ही आते हो, कभी मिलने ही आए कभी। तो फिर वो मुझे कहता है, एक दिन कहता है मतलब कि ये नमाज में जब ख्याल आते हैं, पहली बात आज समझ आ गई है ना, नमाज में जब ख्याल आते हैं तो नमाज हो जाती है। मैंने कहा हो भी जाती है और नहीं भी होती। कहते हैं ये क्या बात है कि हो भी जाती है और नहीं भी होती। मैंने कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ, तूने मुझे बताना है कि ये हुई है या नहीं हुई। अब मैंने कहा नमाज नहीं थी, अब मुझे ख्याल आया, क्योंकि नमाज के अंदर ख्याल तूने कहा। कहता मैंने कहा मुझे ख्याल आया कि मैंने दिल नवाज भाई का 10,000 दिरहम देना है, ठीक है ना, 6 महीने हो गए हैं, ये बड़ी कीमती बात है, ठीक है ना। मैंने इनसे लिए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि वो पैसे मेरे वापस करो, ठीक है ना। पहले ये मेरे पास रहते थे, अब ये अजमान आ गई है। कभी इन्होंने फ़ोन नहीं किया, कभी हाँ हाल चाल पूछते हैं, पैसों का कभी जिक्र नहीं करते। अब मुझे ख्याल आया है कि यार मैंने उनके पैसे लिए हैं तो वापस करने हैं। मेरी बात समझा ना, क्योंकि बात असल किरदार की है, बात किरदार की है। तो मुझे ख्याल आया कि मैंने पैसे देने हैं, और मैंने नमाज के अंदर ही मुझे ख्याल आया, नमाज के अंदर ही मैंने सोचा अब नमाज पढ़ने के बाद पहला काम ये करूँगा कि दिल नवाज भाई के पास जाऊँगा और उसको पैसे दे के आऊँगा, ठीक है ना। एक ये ख्याल है। अब दूसरा ये ख्याल है, मुझे यही ख्याल आया, तो मैंने कहा दिल नवाज भाई भी तो 2 साल से बोला हुआ है, क्या ख्याल है, तो मुझे देने की क्या ज़रूरत है, बस रहने दो, खा जाओ। अब तू मुझे बता कौन सी मेरी नमाज हुई है कौन सी नहीं हुई। अब ये हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सही कह रहा हूँ। क्योंकि अगर हमारा किरदार नहीं है ना, हमारे मामला, आज हमारे मुल्क में मामला गलत है। अब बातें हो रही हैं इज्तिमा में, अगर मक्के देखें ना, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से लोग जाते हैं हज और उम्रे पे, जाते हैं या नहीं। मेरे कई दोस्त कहते हैं मैं फखर साहब 6 हज करके आया हूँ। मैंने कहा जो पहला किया था वो ठीक नहीं हुआ, जो पहला किया था वो ठीक, तेरे 6 हज की रब को जरूरत नहीं है, तू एक ही हज कर और बाकी इंसानों वाले काम कर। खूब माथे को भी सजा लेते हैं, खूब चेहरे भी बना लेते हैं, चक्कर दे के अल्लाह के बंदों को चक्कर काबे के भी लगा लेते हैं, चक्कर काबे के भी लगा लेते हैं। और एक दफ़ा एक बंदा कहता है, मुझे कहता है कि ये आप लोग जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो आप अंगूठे चूमते हैं,
انگوٹھے چومتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو وہ کہنے لگا جی ان کی سنت ہے, ان کو تو نظر آئے تھے تو انہوں نے چومے ہیں نا, تو ہمیں نظر نہیں آتا حضور کا نام, تو ہم کیوں چومے, ان کو تو نظر آیا تھا نا. میں نے کہا چلو اتنا تو تجھے پتہ ہے نا, ان کو نظر آیا تھا تو انہوں نے چومے ہیں, تو ہم ان کی سنت ادا کر رہے ہیں. تو کہتا ہمیں تو نظر نہیں آتا, ہم کیوں چومیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا حج کیا ہوا ہے, عمرے, کہتا جی ہاں حج کیے ہیں, عمرے بھی کیے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا تو جب ادھر جاتا ہے مجھے یہ بتا صفا مروہ کیا ہے نا, کہتا جی ہاں کرتا ہوں. میں نے کہا جب صفا مروہ کرتا ہے تو مائی حجرہ نے کیوں کیا تھا, بچے کے پانی کے لیے نا, ایسے ہی ہے نا. کہتا جی ہاں. میں نے کہا اب تو پانی موجود ہے, تو کیوں بھاگتا ہے, مجھے یہ بتا. ایک سوال ہے نا, مطلب اب تو سب کچھ ہاں, میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو میں نے کہا آدم علیہ السلام کی سنت بڑی ہے, کیونکہ نبی یا عورت نبی نہیں ہو سکتی, ایسے ہی ہے نا جی. تو میں نے کہا ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے کہا یہ کرو گے تو تمہارا حج بھی قبول کروں گا, تمہارے عمرے بھی قبول کروں گا, یہ نہیں کرو گے تو میں سارا کچھ تمہارے ہاتھ میں دے کے باہر نکال دوں گا. ہوا یا نہیں ہوا بتائیں نا, ہوا نا. تو دوستان محترم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے. جو شخص بھی حق کا متلافی ہے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے بہتر راستہ اور کوئی نہیں ملے گا, کیونکہ لا الہ ایک فکر تھا, نظام بنایا مصطفیٰ نے, لا الہ تقویٰ تھا, دین بنایا مصطفیٰ نے. تو دوستان محترم, اللہ ایک ہے ہمیں بتایا مصطفیٰ نے, اللہ ایک ہے ہمیں بتایا مصطفیٰ نے. تو دوستان محترم, ہم جن محفلوں میں بیٹھتے ہیں ان میں آنے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری اصلاح ہو. اگر جیسے کورے ہم آتے ہیں ایسے ہی کورے چلے گئے. آپ مجھے یہ بتائیں, ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا, تو بچوں کو پڑھاتے ماں باپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں یا نہیں؟ لاکھوں روپیہ بھی لگاتے ہیں یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کس لیے لگاتے ہیں؟ اس کو علامہ اقبال بنانا ہے. علامہ اقبال تو وہ بن نہیں سکتا, آپ چاہے ساری دنیا کی دولت لگا دیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال بے شک نہ بنے, لیکن کم از کم اس صف میں تو کھڑا ہو جائے. علامہ اقبال نہ بھی بنے, لیکن کم از کم ان نیک لوگوں کی صف میں تو کھڑا ہونا, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ صف میں بھی نہیں کھڑا ہو رہا, اس کی لوگ آ کے آپ کے سامنے برائیاں کر رہے ہیں کہ آپ نے بچے نے یہ کیا, تو آپ کہیں گے یار آپ نے لاکھوں بار سنا ہوگا. ہم نہیں کہتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں یار یہ پیدا ہوا تھا میں اس وقت اس کا گلا کو موڑ دیتا, کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اب جس کو اور اتنا خرچہ کیا, اصل بات تربیت کی ہے. تو اقبال نے کہا نا, لوٹ جاؤ اپنے نبی کے قدموں میں, وہاں عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, امن بھی ہے, سکون بھی ہے, بقا بھی ہے, اور رب کی رضا بھی ہے. سبحان اللہ, اور رب کی رضا بھی ہے. تو دوستان محترم, ہمیں راستہ جہاں سے بھی ملے گا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو راستہ جائے گا نا, کیونکہ علم کے حوالے سے آپ آگے 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 دیکھتے جائیں, عمل کے حوالے سے آپ پیچھے 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 دیکھتے, یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلے جائیں. کہاں چلے جائیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلے جائیں. تو دوستان محترم, کئی بار میں کہتا ہوں نا کہ دولت کمائیں تھوڑی یا زیادہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دولت کمائیں تھوڑی یا زیادہ خالد بھائی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دعائیں ضرور کمائیں, دوسروں کی مدد کر کے, دوسروں کے کام آ کے, دوسروں کو خوش کر کے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے, دوسروں سے محبت کر کے, آپ کو جھونپڑی میں بھی محل جتنا سکون ملے گا. کیونکہ محسن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے, شہید وہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے جان دیتا ہے, عالم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے علم اکٹھا کرتا ہے, اور سخی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے مال دیتا ہے, دوسروں کے لیے. بس دوستان محترم, فالو اس کو نہ کرو جو چاند پہ جا رہا ہے, فالو اس کو نہ کرو جو چاند پہ جا رہا ہے, فالو اس کو کرو جو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا رہا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو سورج کی روشنی کو قید کر کے بجلی بنا رہا ہے. فالو اس کو کرو جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا رہا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو اپنی طاقت سے دوسروں کو زیر کرتا ہے. فالو اس کو کرو جو ایک پیالہ دودھ سے 1400 صحابہ کو سیر کرتا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو دوست کو بھی دغا دیتا ہے.
फॉलो उसको करो जो दुश्मन को भी दुआ देता है। सुभान अल्लाह। फॉलो उसको ना करो जो अपने लिए जीता है खालिद भाई, फॉलो उसको करो जो दूसरों के लिए जीता है। सुभान। जो किसके लिए जीता है? दूसरों के लिए। तो बस इस शेर के साथ कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, फितरत को फिर के रू बरू कर, तस्खीर मकाम रंग बू कर, तारों की फ़ज़ा है बेकरां कि तू भी ये मकाम आरज़ू कर, अता इस्लाफ का जज्बे दरू कर, शरीक ज़िमरा ला यकसनू कर, खिर्द की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे सहबे जनू कर, और दिलों को मरकज़े मैरो वफा कर, हरी में किबरिया से आशना कर, जिन्हें बख्शिया नानाए जबी तूने, उन्हें बाजुए हैदर भी अता कर, दानाए सुबल खत में रुसल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, और ज़िक्र फ़िक्र इल्म और फ़ान तो ही, कश्ती और दरियाओ तूफ़ान तो ही, रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख़याल में, न दुकान आईना साज में, और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं, और असल ज़िंदगी बस उसने पाई, असल ज़िंदगी बस उसने पाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन की जिसको समझ आई, और हम तो सुनाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बातें ज़माने को, हम तो सुनाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बातें ज़माने को, उन्हीं से शुरू करते हैं, उन्हीं पे ख़त्म करते हैं अपने इल्म के पैमाने को।